نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبی الکریم وعلى آل الطیبین الطاہرین واصحاب المقربین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سلسلہ وار درس جمعہ کے موقع پر حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرکۃ الآراء کتاب فتوح الغیب، جس کا درس پچھلے 2 جمعۃ المبارک سے چل رہا ہے، اسی پر آج ہم ایک تیسرا موضوع لے کر آج انشاءاللہ ہم جو اصلاحی موضوعات ہیں اس کا اختتام کر دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو اگلے 2 جمعۃ المبارک ان کے فضائل اور مناقب پر بات چیت ہوگی، ان کے کرامات اور تصرفات پر۔ تو آج ہم جو موضوع حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب فتوح الغیب سے لے رہے ہیں، وہ آپ کی اس کتاب میں فتوح الغیب میں ابواب بندی جو آپ نے فرمائی ہے، فتوح الغیب کی ابواب بندی، اس میں ترتیباً اگر دیکھا جائے تو تیسرا موضوع بنتا ہے، یعنی اور ہم نے جو انتخاب کیا ہے وہ بھی تیسرا ہی ہے، یعنی سب سے پہلا جو آپ کا موضوع تھا اور جس پر ہم نے جمعۃ المبارک میں بات بھی کی وہ تھا مومن کی صفات، کم از کم ایک مومن میں کیا صفات ہونی چاہیے مومن ہونے کے لیے۔ دوسرا موضوع جو ہم نے لیا وہ راہ نجات کا لیا، اور اسی ترتیب سے آج ہم تیسرا موضوع لے رہے ہیں، وہ ہے جو عنوان حضور غوث العظم نے قائم فرمایا ہے، وہ عنوان ہے مومن کا آغاز اور انجام۔ مومن کا آغاز اور مومن کا انجام، اس کے اندر سامعین کرام فطرت انسانی کی بڑی شاندار اور بڑی آسان تفسیر اور توضیح ہے۔ فطرت انسانی کی بڑی شاندار اور بڑی آسان تفصیل ہے اور بڑی آسان توضیح ہے۔ ماشاءاللہ راجہ صاحب تشریف لائے ہیں، پیر صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند جمعۃ المبارک سے، کہ حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کتب کے اندر مضامین جو ہیں ان میں کتنا فیض پایا جاتا ہے، کس حد تک فیض پایا جاتا ہے کہ کہنے سننے میں باتیں آسان ہیں مگر معنویت میں کتنی شاندار ہیں، اثر انگیزی میں کتنی شاندار ہیں۔ تو آج ہم فتوح الغیب حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی جو الہامی کتاب ہے فتوح الغیب کے تیسرے عنوان کا درس دیں گے آج کے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ۔ تو مومن کی ابتدا اور مومن کی انتہا، یہ موضوع ہے آپ کا۔ آپ فرماتے ہیں اس میں آپ نے مراحل بتائے ہیں، ایک عام انسان کی طبیعت اور ایک عام مومن کی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کے مراحل بتائے ہیں حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مومن پر مشکل آتی ہے یا مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے تئیں اصلاح کی اور اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو وہ کر سکتا ہے، جو اس سے بن سکتا ہے وہ کرنے کی اور وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اپنے تئیں تمام وسائل اور تمام امور بروئے کار لا چکا ہوتا ہے تو حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اس کے بعد دوسری جو وہ توجہ کرتا ہے وہ دنیا والوں کی طرف کرتا ہے، اعزاء و اقارب کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، حکام کی طرف، یا کسی کی بھی طرف کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اب چونکہ خود اپنی کوششوں سے ان مشکلات اور ان مصائب کو جو اس پر ہیں وہ بروئے کار نہیں لا سکا، لہٰذا اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا دنیا دار جو اس کے قریبی رشتہ دار ہے اس کی مدد کرے اور وہ اس کی مدد سے اس مشکل سے نکل جائے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟
سامعین کرام یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی دوسرے دنیا والے کی مدد و نصرت سے بھی اس مشکل سے چھٹکارا نہیں پا سکتا تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ اب اسی دوسرے مرحلے میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر وہ مصیبت بیماری کی نوعیت کی ہے تو پھر وہ جس طرح کوئی دوسری دنیاوی مشکل ہو تو جس طرح دنیا داروں کی طرح متوجہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر وہ مصیبت بیماری کے قبیل سے ہو تو وہ معالجوں اور ڈاکٹرز کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے اور بہت کوشش کرتا ہے۔ اگر دنیا دار، معالج اور یہ سب مل کر اس مشکل کو رفع نہ کر سکیں تو پھر حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں پھر تیسرا درجہ آتا ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے بڑی شاندار ایک بات فرمائی فطرت انسانی سے متعلق، بڑی شاندار بات فتوح الغیب میں آپ فرماتے ہیں کہ بندے کی فطرت ہے کہ جب تک وہ خود کوئی کام کر سکتا ہے وہ متوکل الی اللہ نہیں ہوتا۔ جب تک اس کو یہ یقین ہو کہ میرا کام فلاں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اور فلاں سے میرا تعلق بھی ہے، وہ اس تعلق کی بنیاد پہ میری مشکل حل کر دے گا، اس وقت تک انسان کی فطرت اس کو متوکل نہیں کرتی اور وہ متوجہ الی اللہ نہیں ہوتا۔ متوجہ الی اللہ اور متوکل الی اللہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں خود جو کر سکتا تھا وہ بھی کر لیا، جو دوسروں سے کروا سکتا تھا وہ بھی کروا لیا، اب کوئی نہیں رہ گیا سوائے میرے رب کے، میرا رب رہ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک وہ ظاہری اسباب بروئے کار لا نہ لے وہ کاملاً متوجہ الی اللہ ہو کے بیٹھ نہیں سکتا اللہ کی چوکھٹ پر۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ بیٹھ جاتا ہے، یہاں سے سامعین کرام اس بیان کی خوبصورتی دیکھیے، اس کی نزاکت اور اس کے اندر ندرت دیکھیے، کیا شاندار ندرت ہے۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں پھر اللہ کیا کرتا ہے، اللہ بھی اس کو ٹھیک اور پختہ اور خالص کرنا چاہتا ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے راجہ صاحب، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ سے حاجت مانگتا ہے لیکن اللہ بھی کچھ وقت کے لیے اس کی مصیبت کو نہیں ٹالتا اور مؤخر فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اس کی مصیبت کو مؤخر فرما دیتا ہے تو یہ مؤخر فرمانا بندے کا درجہ اور بڑھا دیتا ہے، اور پھر بندے کے اندر ایک وہ سطح آتی ہے کہ وہ مخلوق سے جملہ تعلقات، جملہ امیدیں اور جو کچھ اس بندوں کے ساتھ اس کے اندر جو امید کی کوئی رمق بھی ہے غیر اللہ کے ساتھ، کوئی امید کا کوئی تصور بھی ہے، وہ سب کچھ کاٹ دیتا ہے۔ وہ اگر رجا اور امید رکھتا ہے تو اللہ سے رکھتا ہے، وہ اگر کسی کے در پہ بیٹھتا ہے تو اللہ کے در پہ بیٹھتا ہے، اس کے اندر اگر کہیں سے کچھ آنے کا تصور ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اب سب کچھ کٹ چکا ہے، اب میں اپنے مولا کے رحم و کرم پہ ہوں۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ تصورات بندے کے اندر جب تک جنم نہیں لیتے اس وقت تک بندے کی حاجت روائی نہیں فرماتا، اور جب یہ تصورات جنم لے لیتے ہیں پھر حاجت روائی کیسے فرماتا ہے۔ یہاں پر ہم فتوح الغیب کا بیان روک کے کشف المحجوب پر 1 منٹ کے لیے آ جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دور کا ایک واقعہ بیان فرمایا، کشف المحجوب کے پہلے دوسرے باب میں۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر اللہ نے وحی کی کہ اے موسیٰ قحط سالی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، جانور مر رہے تھے، لوگوں نے دعائیں کی، حضرت موسیٰ نے دعائیں کی، دعا قبول نہیں ہوئی، تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے بات کیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ قحط نہیں ٹل رہا۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے کلام فرمایا اور موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ تیری بستی میں ایک گناہ گار رہتا ہے اور وہ اتنا شدید گناہ گار ہے کہ موسیٰ جب تک وہ گناہ گار تیری بستی میں ہے میں تیری بستی پر نگاہ کرم نہیں کر سکتا، ایک شرط ہے کہ اس گناہ گار کو بستی بدر کرو، نکالو بستی سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کون ہے، اللہ نے بتایا حضرت موسیٰ اس کو بستی سے نکال آئے۔ پھر وہی آئی کہ موسیٰ اب دوسری بستی سے نکالو، گویا کہ 3 بستیوں سے اس کو نکالا گیا۔ وقت گزرتا رہا، قحط ختم ہو گیا، بارش آ گئی، کئی سال گزر گئے، دوبارہ حضرت موسیٰ پر وحی آئی اور اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں غار میں بے کسی کی حالت میں
میرا ایک دوست تھا اور وہ وفات پا گیا ہے، اے موسیٰ اس غار میں جاؤ، میرے دوست کو اپنے ہاتھ سے غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کی تدفین کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ نے اپنے صحابیوں کو لیا اور چل پڑے۔ جب اس غار میں پہنچے تو آگے جب دیکھا تو حضرت موسیٰ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ تو وہی شخص تھا جس کو کہہ کر اللہ نے بستی بدر کروایا تھا۔ اتنا بڑا گناہ گار جس کی وجہ سے بارشیں رک گئیں اور رحمت رک گئی، اب وہی رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست ہے، اس کی تجزیہ و تکفین کریں۔ حضرت موسیٰ نے غسل دیا، تدفین کر دی، اور اس کی تدفین کر کے مصلی بچھا کے بیٹھ گئے۔ اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ باری تعالیٰ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ ماجرا بڑا سادہ ہے، اور ماجرا یہ ہے کہ جب یہ اس غار میں آیا تو اس کا کوئی آسرا نہ تھا، نہ کوئی دوست تھا، نہ یار تھا۔ اس نے اپنا اندر دنیا کے ہر رشتے سے، ہر تعلق سے کاٹ لیا اور یہ میری امید پر بیٹھ گیا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ باری تعالیٰ اب میرا کوئی آسرا نہیں، ایک تو آسرا ہے، اب میری کسی سے کوئی امید نہیں، میری تجھ سے امید ہے۔ اے موسیٰ جو مجھے رب کو یہ کہے کہ میں تجھ سے امید رکھتا ہوں، کیا مجھ رب کو یہ گوارا ہے کہ میں اس کی امید پر پورا نہ اتروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی بات حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمائی کہ جب بندہ بارگاہ الہیہ میں آتا ہے تو تھوڑی دیر جو ہماری مشکلات حل نہیں ہوتی ہم متذبذب ہو جاتے ہیں، وہ متذبذب ہونا نہیں چاہیے، صبر کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے اندر کی صفائی اس پروسیس کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے، ناطے توڑنے کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ آتا ہے کہ بندہ اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ اس بندے پر شروع ہوتا ہے فتح الغیب کے اندر، اسی باب کے اندر جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اگلا مرحلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ جب وہ کاملاً متوکل ہو جاتا ہے اور دنیا سے ناطہ توڑ دیتا ہے اور اپنے اندر کوئی امید نہیں رکھتا کسی غیر سے، اس کے بعد اس پر اللہ قضاء و قدر کا امر جاری فرما دیتا ہے۔ اور صوفیاء کی اصطلاح میں قضاء و قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پر جو آئے وہ اللہ کی رضا سمجھ کے ہنس کے قبول کر لیتے ہیں، جو آئے ہنس کے قبول کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ یہ صوفیاء کا معاملہ ہے، اللہ کے ولی اولیاء کا معاملہ ہے، مگر حضور کے اہل بیت کا معاملہ اس سے اوپر اور جدا ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ صبر و شکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اولیاء کا صبر یہ ہے کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مگر ہم اہل بیت کا معاملہ یہ ہے کہ مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، اور نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اولیاء تو نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ تو حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ پھر بندے پر قضاء و قدر کا معاملہ جاری ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی قضاء کے ذریعے ولایت کی سیڑھیاں طے کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ بطریق علم ولایت پر پہنچے، جس طرح آپ نے خود قصیدہ غوثیہ میں اپنے بارے میں فرمایا، درست العلم حتی صرت قطباً، میں نے علم حاصل کیا اور اتنا علم حاصل کیا کہ بطریق علم اللہ نے مجھے قطبیت عطا فرما دی۔ تو یہ اپنے اپنے اذکار رسالہ کشیریہ میں حضرت امام کشیری ابو القاسم کشیری فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی وہ ولی تھے کہ جس نے 13 سال اپنے ہاتھ سے تسبیح نہیں چھوڑی، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو وہ مرتبہ ہے وہ تسبیح چھوڑ دیا کریں، آپ نے فرمایا جس کے ذریعے مجھے قطبیت ملی وہ چیز اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دو۔ تو یہ اپنا اپنا مزاج اور ذوق ہے اولیاء۔ تو حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ جو سیڑھیاں اللہ چڑھاتا ہے ان سیڑھیوں میں ایک سیڑھی قضاء و قدر ہے، اور یہ مشکل ترین سیڑھی ہے۔ یعنی ولایت کے رستوں میں ایک رستہ یہ ہے کہ جو اوپر سے فیصلہ صادر ہو اس فیصلے پر خاموش ہو، اس فیصلے پر ظاہراً بھی راضی ہو اور باطناً بھی راضی ہو۔ یہ مشکل ترین اور اولیٰ ترین سیڑھی ہے اور ولایت کے مرتبے کی۔ پھر اس پر یہ معاملہ جاری ہوتا ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ خیر و شر اس وقت حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ یہ وہ درجہ یقین ہے جس درجہ یقین پر پہنچ کر اللہ کا ولی بیان تو ہر کوئی کرتا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر بندہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ خیر و شر کا حقیقی مالک اللہ ہے، سود و زیاں کا حقیقی مالک اللہ ہے، زندگی و موت کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس مرحلہ پر پہنچتا ہے تو اس وقت بندے کو مقام تکوین پر فائز فرما دیا جاتا ہے۔ اور مقام تکوین کا مطلب یہ ہے کہ بخاری میں حدیث پاک بھی ہے کہ مقام تکوین پر مطلب یہ ہے کہ بندے میں سر سے پیر تک اللہ کا اخلاق جاری ہو جاتا ہے، بندہ سر سے پیر تک
غسال میت اور بچہ دائیا کے ہاتھ میں جس طرح ہوتا ہے، خود حرکت نہیں کر سکتا، بندہ بھی خود حرکت نہیں کر سکتا جب قضاء و قدر کا معاملہ جاری ہوتا ہے، بلکہ بندہ متحرک ہوتا ہے، فعال حقیقی اللہ خود ہوتا ہے، جہاں اس کا حکم ہوتا ہے اس طرف بندہ حرکت کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہوتا بندہ حرکت نہیں کرتا۔ اور صاحب مقام تکوین کے بارے میں حدیث پاک صحیح بخاری حدیث صحیح میں ہے، فرمایا کہ جس کو مقام تکوین میسر آتا ہے اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ پکڑتا وہ ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے مگر گرفت اللہ کی ہوتی ہے، نگاہ اس کی ہوتی ہے، دیکھ وہ رہا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے مگر نگاہ اللہ کی ہوتی ہے، کلام وہ کر رہا ہوتا ہے مگر پیغام اللہ کا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ میں اور بندے میں ان مراحل سے گزر کے وہ مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ حضور غوث العظم نے اس تعلق کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ تعلق ہے جو زمین پر چلتے انسان کو اللہ کا حقیقی قرب میسر کرتا ہے، جو کئی ملائکہ کو بھی میسر نہیں۔ جو ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں عرش پہ رہتے ہیں، ضروری نہیں کہ سارے مقربین ہوں، قربت والے ہوں، لیکن حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح الغیب کے اس مقدمہ اس باب کے آخر میں، مختصر باب کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ان مراحل سے اپنی تربیت کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اس کو مقام جو میسر آتا ہے وہ مقام ہوتا ہے جس کو مقام قرب کہتے ہیں، اور مقام قرب وہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت کے براہ راست انوار و تجلیات بندے کو میسر آتی ہیں۔ تو آج کی ہم گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ ہمارا تیسرا درس تھا فتح الغیب کا، یہاں پر ہم حضور غوث العظم کی تعلیمات کا سلسلہ ختم کر رہے ہیں۔ اگلے 2 جمعۃ المبارک انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آپ کے فضائل اور مناقب پر کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔